قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب تم فرماؤ کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ لوگ یا اہل کتاب یا غیر مسلم یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اگر ہمیں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا بھی گیا تو کچھ دن تک ہمیں جہنم میں رکھا جائے گا، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ بلکہ یہود و نصارہ تو یہ کہا کرتے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، جتنے گناہ کرتے رہیں۔ جس طرح اولاد ماں باپ کی نافرمانی چاہے جتنی کر لے، رہتی تو ماں باپ کی اولاد ہی ہے، ماں باپ کچھ دیر ناراض ہوتے ہیں پھر راضی ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اسی طرح ہم جتنے بھی زمین میں گناہ کر لیں، شرک کریں، کفر کریں، رب کی نافرمانی کریں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، تہمت زنی کریں، کچھ بھی گناہ کریں، اللہ پاک کچھ دیر ہمیں سزا دے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ جنت میں داخل کر دے گا۔ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ ان کے رد میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا قل، اے میرے محبوب ان لوگوں سے فرما دو۔ اللہ کا فرمان ہے، لیکن اللہ نے اپنا فرمان محبوب کی زبان ترجمان سے اپنے بندوں تک پہنچایا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک اور زبان حق کے ترجمان سے ادا فرمائے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت آپ نے یہاں پر بات لکھی، بڑا خوبصورت شعر لکھا، کہتے ہیں کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ یا رسول اللہ، کل کا معنی ہے کہہ دو، بات رب کی ہے لیکن زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے۔ فرمایا کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ترجمان سے یہ پیغام بندوں تک پہنچایا گیا کہ محبوب تم فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، میری سنت کو اختیار کرو، جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ ابھی تو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لیکن جب تم مجھے فالو کرو گے، میری پیروی کرو گے، میرے فرما بردار بنو گے، تو پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، رب خود فرما رہا ہے کہ اے لوگوں پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، محبوب بھی بنائے گا، اور دوسرا انعام یہ دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تمہارے سابقہ گناہوں کو بھی اللہ بخش دے گا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کا پیارا اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دل میں محبت پیدا کرے اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرے۔ جو سنت رسول پر عمل کرتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور قیامت والے دن وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی
اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پتہ یہ چلا جنت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اگر پڑوس چاہیے تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہوگا. حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اپنی عقل کی گتھیوں میں نہ الجھے، اپنی عقل کے ترازو میں ہر بات کو نہ تولے، ایسا کیوں تو وہ کیوں، یہ کیوں تو وہ کیوں نہیں. بس جو کچھ ہے سچ اور حق یہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرما دیا. سرور عالم علیہ السلام کی مبارک شریعت کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا وما نہاکم عنہ فانتہوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. جن باتوں کا حکم دے انہیں اختیار کرو، ان پر عمل کرو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. سرور عالم علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودیوں کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں ان کی کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں، تو آپ کیا ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کو لکھ لیا کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ کیا تم پریشان ہو؟ تمہیں تعجب ہے ان کی باتوں، ان کی طرح؟ فرمایا میں تمہارے پاس صاف اور روشن شریعت لایا ہوں، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا، وہ بھی میری پیروی کرتے. نبی کریم علیہ السلام کی شان وہ اعلیٰ شان ہے، آپ کی شریعت وہ اعلیٰ اور اکمل اور کامل اور کمپلیٹ شریعت ہے کہ جس کے اندر نہ شک کی گنجائش ہے، نہ کمی ہے، نہ کوتاہی ہے، نہ نقص ہے، نہ عیب ہے، کسی بھی طرح کی خامی نہیں ہے. ہر چیز کا حل اس شریعت محمدیہ میں موجود ہے. انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو محبت انسان کرتا ہے کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا کسی کے کمال کی وجہ سے، خوبیوں کی وجہ سے، یا انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے مال کی وجہ سے. نبی کریم علیہ السلام سے امتی کی جو محبت ہے، اس محبت کا معیار نہ مال ہو، نہ جمال ہو، نہ ہی کمال ہو، بلکہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، بے لوث محبت کرنی ہے، بغیر کسی غرض کے محبت کرنی ہے. یہ اگرچہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام حسن و جمال کے اعلیٰ انسان ہیں، مال اتنا عطا کرنے والے کہ جو آپ کی بارگاہ میں مانگنے آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی مانگنے والا آئے تو اسے خالی نہیں لوٹانا. اور آقا دو عالم علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آپ کی بارگاہ میں آنے والا لا تو سنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ رب نے فرمایا ہے لا تنہر، محبوب ڈانٹنا نہیں، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب عطا کرنے والا ہے، میں رب کے خزانے تقسیم کرنے والا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام کا حسن و جمال اگر دیکھا جائے تو ایسا حسن و جمال، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سحری کے وقت آپ سوئی سے کپڑے سی رہی ہیں، چراغ جل رہا ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے اور چراغ بجھ جاتا ہے، آپ کے ہاتھ سے سوئی بھی گر جاتی ہے. اتنے میں نبی پاک علیہ السلام کمرے میں تشریف لاتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، مسکراتے ہیں، مبارک چہرے سے، مبارک دندان سے ایسا نور نکلتا ہے کہ پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نور کی روشنی میں گم شدہ سوئی بھی ڈھونڈ لیتی ہیں.
کسی نے کیا خوب کہا کہ سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے کمال، اللہ اکبر، آپ کے کمال اور آپ کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، محبوب تم فرماؤ یہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، قلیل ہے، لیکن جب باری مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاق کی آتی ہے تو رب فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، محبوب بے شک آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے، آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے، دنیا قلیل ہے، اخلاق بہت بڑا ہے۔ حضور علیہ السلام کا حسن اخلاق، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا امی جان حضور علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ خلقہ القرآن، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سارا اخلاق اگر دیکھنا ہو تو قرآن کو پڑھ لو۔ تو کمال کے اعتبار سے دیکھا جائے یا آپ کے جمال کے اعتبار سے دیکھا جائے یا آپ علیہ السلام کی خوبیوں کے بارے میں دیکھا جائے، ہر اعتبار سے آپ افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، حضور علیہ السلام کا اگر کوئی پیارا بننا چاہتا ہے، اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، جنت میں سرور عالم علیہ السلام کا پڑوس چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی رب سے معافی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے، آپ علیہ السلام سے کامل اور سچی محبت کرے، انشاءاللہ سب کچھ عطا ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عشق رسول کی خیرات نصیب کرے، عشق رسول میں جینا اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔